عزت اللہ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت دے سکتی، پھر دوبارہ وہ اپنی عزت پہ بحال ہو سکتا، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا۔ چھا کے رہنا سیکھو، ہاں تھوڑا ڈٹنا سیکھو، اپنا معیار بنانا سیکھو۔ وہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں پیار سے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ عورت کا با پردہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ برقع پہنے اور جہاں مرضی جائے۔ با پردہ ہونے کا معنی تو یہ تھا کہ وہ ضرورت کے سوا گھر سے باہر نہ نکلے، بڑی ضرورت ہو، بڑی ضرورت جو بغیر نکلے کام ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت وہ گھر سے باہر جائے گی۔ اب یہ کہ وہ نقاب اوڑھے اور برقعے بھی اللہ خیر کرے، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں اب تو نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے، اب تو برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ سارا فیشن برقعے کے اوپر کرا لیا ہے۔ برقعے کا معنی تو یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، کسی کی نظر نہ اٹھے، اور اگر آپ نے برقع ہی اتنا شاندار بنوا لیا ہے کہ ہر عورت کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کسی اور نے تو نہیں بنوایا، تو پھر پیچھے بچا کیا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی، بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے۔ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں محتاط علماء، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے۔ خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو جناب علی المرتضیٰ نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھائی مسلمانوں سب سے بہادر کون ہے؟ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ہی سب سے بہادر ہے، زمانہ جانتا ہے۔ تو جناب علی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون ہے، میں بتاتا ہوں کون ہے۔ میں جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے نا میں حرم کعبہ جاتا ہوں، تو میں جب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو میں یہ والی حدیث یاد کرتا ہوں، یہ روایت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اس کو میں اپنے ذہن میں حاشیہ خیال میں لاتا ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر کون ہے۔ جناب کون ہے؟ فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکے کے سارے سردار کٹھے ہو کے محبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے، حضور کو گرا لیا نبی پاک۔ میٹھا ہی کھانا صرف سنت نہیں، پتھر کھانا بھی سنت ہے، صرف حلوہ کھانا سنت نہیں، پتھر کھانا بھی اس سنت کو بھی ادا کرنا۔ کہتے ہیں تھوڑے سے میٹھے چاول بھی کھا لو، کھانے کے ساتھ سنت ہے۔ میں نے کہا بھائی کبھی کبھی پتھر کھانا بھی سنت ہے، اس پر بھی توجہ کریں، اس کا بھی تھوڑا خیال فرمائیں۔ کہتے ہیں حضرت علی کے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا لیا اور معاذ اللہ تشدد کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کوئی زور زور سے پکار رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا، کوئی زور زور سے پکار رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی ابو بکر کو خبر کرو، کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں، بتاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دوڑتے ہوئے دیکھا، صدیق اکبر کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں، اور پھر جب صدیق اکبر پہنچے تو میں دوڑا آ رہا تھا اور منظر دیکھ بھی رہا